والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جو اگلی صورت ہے سورہ آل عمران، جیسا کہ یہ بات ہم بارہا سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورت نازل فرمائی ہے، صورتوں کا بڑا گہرا ربط ہوتا ہے اس کی ماقبل صورت کے ساتھ، اور دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتوں کو جوڑوں کی شکل میں نازل فرمایا ہے، یعنی ایک صورت اور دوسری صورت یہ دونوں مل کر اس سے مضمون پورا سمجھ میں آتا ہے۔ تو اسی طریقے پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو زہراوین فرمایا ہے، یعنی دو روشن صورتیں، اور کس اعتبار سے آپ نے روشن فرمایا ہے اس کی بڑی تفصیلات ہیں کہ محدثین نے بہت تفصیل اس کی بیان فرمائی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضامین ایسے بیان فرمائے ہیں دو صورتوں کے اندر کہ ان دونوں کو اگر آپ جمع کریں تب بات پوری سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی صورت جو ہے سورہ بقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک گروہ یعنی یہود سے خطاب فرمایا، اور آپ دیکھیں گے کہ خطاب تقریباً یہود سے ہے، بہت لمبے یعنی مرحلے تک جو انہی کا خطاب چل رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرے مسائل آتے ہیں، اور برخلاف اس کے سورہ آل عمران میں جو اہل کتاب کا دوسرا گروہ ہے یعنی نصارہ، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے آپ بہت تفصیل سے ان کا خطاب ہے، اور ان کی جو حرکتیں ہیں، انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں سے شروع صورت سے لے کر آیت نمبر 83 تک جو ہے یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک وفد آیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں نجران سے، وہ وفد عیسائیوں کا تھا۔ اس وفد کے اندر ان کے بڑے بڑے پادری بھی تھے۔ بڑے بڑے پادری جب جاتے ہیں کہیں پہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ مناظرے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مباحثے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اپنا مدعا پیش کرتے ہیں اور اس کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں، چونکہ وہ علمی لوگ ہوتے ہیں تو علمی اعتبار سے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے تو ان لوگوں نے پھر اپنی طرف سے جو ان کا عقیدہ تھا وہ پیش کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور عیسیٰ جو ہے ہمارے لیے خدا ہیں، اور عیسیٰ جو ہے تین میں کے ایک ہیں۔ یہ جو ہے نا اس طریقے سے انہوں نے باتیں پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا ہے وہ بڑا تفصیلی جواب ہے، روایتوں کے اندر بہت لمبا جواب آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اسی طریقے پر سمجھایا کیونکہ عقیدے کی بات تھی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ عیسیٰ جو ہے تین میں کے ایک ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھائی تم یہ کیسے کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ جمع کا صیغہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، فعلنا ہم نے کیا، قدرنا ہم نے فرض کیا۔ تو اس طریقے پر یہ جو جمع کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جمع جب کسی زبان میں استعمال کی جاتی ہے تو خاص طور پر عربی میں جمع کے اندر کم سے کم 3 آدمی ہونے چاہیے، کم سے کم 3 ہونے چاہیے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں ثالث ثلاثہ۔ ثالث ثلاثہ کا مطلب کیا ہوا کہ ایک عیسیٰ، ایک اللہ اور ایک مریم ہولی گوسٹ۔ اب یہ اس طریقے سے جو انہوں نے کہا کہ 3 میں کے ایک، اور کہا کہ بھائی ابن اللہ کیسے کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا کوئی باپ ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم ان کو ابن اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے۔ اب پھر اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اور بھی ایسی چیزیں آ کے اپنے طور پہ انہوں نے دلائل پیش کیے۔ ان دلائل کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں اس کی، یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ بھئی بظاہر اس میں کچھ ایسی بات نظر نہیں آتی، بظاہر ہم اپنی موٹی عقل سے سوچیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جو ان کے جوابات اس میں دیے گئے ہوں، لیکن اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب دیکھیں دوسری آیت کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہیں جو حی ہیں اور قیوم ہیں۔ حی اور قیوم یہ اللہ کی ان صفات میں سے ہے جو دوسری تمام صفات کو اپنے اندر لے لیتی ہیں۔
یہ دو صفتیں جو ہے حی اور قیوم والی صفتیں، دوسری صفات کو کسی نہ کسی مرحلے میں وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ اسی وجہ سے روایتوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا نام یعنی وہ جو اسم اعظم کہلاتا ہے، اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم جو ہے یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اور انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ دو آیتوں کے اندر جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے محدثین نے یہ بات طے کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں الحی اور القیوم یہ اللہ کے اسم اعظم ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ حی کے معنی زندہ ہونا، زندہ رہنا، زندگی والا، اور جو زندگی یہ صرف زندہ رہنے والا نہیں، جو دوسروں کو زندگی دینے والا حی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ صفت بیان فرمائی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عیسیٰ کے اوپر فنا طاری نہیں ہوگا؟ کہ عیسیٰ مریں گے نہیں؟ تمہارے مطابق تو وہ مر چکے ہیں، تمہارے قول کے مطابق تو ان کے اوپر فنا طاری ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات حی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہ دوسروں کی زندگی کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ دوسروں کو زندگی دیتے ہیں، الحی۔ اور القیوم، القیوم کا معنی قائم رکھنے والا، جو سب کو جو ہے زندگی دینے کے ساتھ ساتھ ان کو بنائے رکھنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفت یہاں پہ القیوم بتائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی عیسیٰ کے اندر یہ صفت ہے قیوم کے اندر؟ ان لوگوں نے سب کا جواب نفی میں دیا۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹر آرگیومنٹ ان کو پیش کیا، ان لوگوں نے اس کا جو ہے نا جواب نفی میں دیا، سب۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا جو کتاب نازل کی اس کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ کیا عیسیٰ نے کتاب نازل کی یا عیسیٰ پر کتاب نازل کی گئی؟ تو ان لوگوں نے اس کا اقرار کیا کہ بھئی عیسیٰ پر کتاب نازل کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں سے آگے چل کر اگر آپ آئیں تو ایک هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی آپ ایک عجیب صفت بیان کی ہے۔ وہ صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ماں کے رحم کے اندر پانی پر بچے کی تصویر بناتا ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں۔ یہ بتائیے ایک عجیب صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کیا عیسیٰ کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ جو ہے نا بچوں کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے نا کسی کی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی شکل بنا سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ تو نہیں کر سکتے۔ مگر ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم عیسیٰ کو خدا اس وجہ سے مانتے ہیں کہ آپ ان کے معجزات کو دیکھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا ہیں؟ مردے کو زندہ کر دینا، کوڑی کو اچھا کر دینا، جو مادرزاد اندھا ہو یا اندھا پیدا ہوا ہو اس کو جو آنکھوں کی روشنی عطا کر دینا، مٹی کی چڑیا بنا کر اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ تمام کے تمام الحی اور القیوم دونوں سے اس کا تعلق ہے، دیکھتے جائیے آپ یہ جو معجزات ہیں۔ اور غیب کی باتیں بتانا، کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ تم اپنے گھروں میں چھپا کے رکھتے ہو مجھے پتہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو تم کھا کے آتے ہو وہ، اور جو تم چھپا کے گھروں میں رکھے ہو وہ میں تم کو بتا سکتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ان معجزات کی بنا پر وہ معجزے ایسے ہیں کہ بالکل لگتا ہے کہ واقعی یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی ہے۔ ان آیتوں کے اوپر اگر ہم پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک آیت نازل ہوئی ہے، یعنی اسی آیتوں کے اندر ایک آیت آتی ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ یہ آیت ایسی ہے کہ تھوڑی سی تفصیل چاہتی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ جب اس میں ذرا مستعد ہوں انشاءاللہ اس وقت پھر اس پہ بات کریں گے اللہ نے چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے مجید کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔